سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے لیے 18,771 ارب روپے حجم کا وفاقی بجٹ منظور کر لیا ہے اور ٹیکس ریلیف پر توجہ دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان امن کے لیے پاکستان کی کوششوں نے عالمی سطح پر ملک کے وقار میں اضافہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کو مستقبل کے مذاکرات کے لیے جامع دستاویز قرار دیا ہے۔ ایران کے صدر پاکستان کے ایک روزہ سرکاری دورے پر آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے یوکرین تنازع کے خاتمے کے لیے فوری جنگ بندی اور مذاکراتی عمل کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ اور خواتین کے ICC T20 عالمی کرکٹ کپ میں آج لیڈز میں پاکستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ منظور کر لیا ہے، جس کا مجموعی حجم 18,771 ارب روپے ہے۔ بجٹ کا مقصد معاشی ترقی کی رفتار بڑھانا اور ٹیکس میں ریلیف فراہم کرنا ہے۔ بجٹ کے حوالے سے تحریک وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پیش کی۔ ایوان نے مالیاتی بل 2026 کی بعض ترامیم کے ساتھ منظوری دیتے ہوئے 1 جولائی 2026 سے شروع ہونے والے مالی سال کے لیے حکومت کی مالیاتی تجاویز کو قانونی شکل دے دی ہے۔ بجٹ میں آئندہ مالی سال کے لیے اقتصادی ترقی کی شرح 4% اور مہنگائی کی شرح کا تخمینہ 8.2% لگایا گیا ہے۔ FBR کی ٹیکس وصولی کا ہدف 15,264 ارب روپے جبکہ نان ٹیکس آمدن کا ہدف 5,336 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے۔ وفاقی PSDP کے لیے 1,000 ارب روپے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 838 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وفاقی PSDP کا 60% سے زائد حصہ ٹرانسپورٹ، مواصلات، آبی وسائل اور توانائی کے اہم شعبوں کے لیے ہوگا۔ باقی رقوم اعلیٰ تعلیم، زراعت، صحت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت دیگر اہم شعبوں میں تقسیم کی گئی ہیں۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے سمیت زراعت، تعمیرات اور برآمدات کے شعبوں کے لیے سہولتی اقدامات بھی شامل ہیں۔ ایوان کا اجلاس اب کل صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں سے عالمی سطح پر ملک کے وقار اور مثبت تشخص میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی اربوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کی جا سکتی تھی۔ وزیر اعظم نے یقین ظاہر کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت آئندہ 60 روز میں ایک دیر پا معاہدے کی شکل اختیار کر لے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی میں سہولت کاری کے لیے ایک اہم اور تاریخی کردار ادا کیا۔ انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان اختلافات کم کرنے کے لیے مخلصانہ اور انتھک کوششیں کیں۔ انہوں نے کہا کہ دن رات جاری رہنے والے تفصیلی مذاکرات کے بعد مشترکہ بیان کو حتمی شکل دی گئی۔ وزیر اعظم نے قائد حزب اختلاف کے نکات کا جواب دیتے ہوئے ایک بار پھر تمام صوبوں کی ترقی کے حوالے سے اپنے موقف کا اعادہ کیا ہے۔ اس سے پہلے قائد حزب اختلاف کے بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے اسپیکر نے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ پاکستان اس کی مسلح افواج اور عدلیہ کے خلاف تقاریر کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کو مستقبل کے مذاکرات کے لیے ایک قابل اعتماد لاہ عمل اور نہایت جامع دستاویز قرار دیا ہے۔ انہوں نے العربیہ ٹیلی ویژن کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان نے واشنگٹن اور تہران کے درمیان مذاکرات میں سہولت کاری کے لیے اہم کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں 47 برس میں پہلی مرتبہ دونوں فریقوں کو ایک میز پر لانے میں مدد ملی۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے علاقائی اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ثالثی کی کوششیں کی اور مذاکرات کی کامیابی یقینی بنانے میں معاونت فراہم کی۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے پر دستخط کرنے والے فریقوں کے ارادوں پر کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کاروں کو بعض امور پر کام مکمل کرنے کے لیے 30 دن دیے گئے ہیں جبکہ حتمی معاہدہ 60 دن کے اندر طے پانے کی توقع ہے۔ انہوں نے پاکستان کے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ابنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کو اس صورتحال پر بحال کیا جانا چاہیے جو 28 فروری کو تنازع شروع ہونے سے پہلے تھی۔
انہوں نے واضح کیا کہ آئندہ 60 دنوں کے دوران ابنائے حرمت سے گزرنے والے بحری جہازوں پر کسی قسم کی راہداری یا سروس فیس عائد نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی دعوت پر ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان پاکستان کے سرکاری دورے پر آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطح وفد بھی ہوگا جو وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام پر مشتمل ہوگا۔ دورے کے دوران وہ صدر آصف علی زرداری سے ملاقات اور وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ ایران کے صدر کی حیثیت سے ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا یہ پاکستان کا دوسرا دورہ ہوگا۔ دورے کے دوران دونوں فریق دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے اور تجارت، توانائی، سرحدی سلامتی، عوامی روابط اور علاقائی رابطہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے نئے مواقع تلاش کریں گے۔ بحری امور کے وزیر محمد جنید انوار چودھری اور گورنر سندھ محمد نہال ہاشمی نے اسلام آباد میں ایک ملاقات کے دوران ماحولیاتی تحفظ اور سمندری وسائل کے حوالے سے وفاقی اور صوبائی اداروں کے درمیان قریبی تعاون پر زور دیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وہ اپنے کراچی کے آئندہ دورے میں مرین پولوشن کنٹرول بورڈ کا اجلاس طلب کریں گے تاکہ جاری کوششوں کا جائزہ لیا جا سکے۔ گورنر سندھ نے وفاقی اور صوبائی حکام کے درمیان بہتر ہم آہنگی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ فضلہ جات کو مؤثر طریقے سے ٹھکانے لگانے کا انتظام، بحری وسائل کا تحفظ اور پائیدار معاشی سرگرمیوں کا فروغ سندھ کی ساحلی آبادیوں کی ماحولیاتی اور معاشی بہتری کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ٹیکس چوری، جعلی رسیدوں اور ٹیکس فراڈ کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج لاہور میں محصولات کی وصولی سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے شادی ہالز، مارکیز اور بڑے فوڈ چینز کی کیمروں کے ذریعے نگرانی اور نقد لین دین کو ڈیجیٹل ادائیگیوں میں بتدریج منتقل کرنے کی منظوری دی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ محصولات میں 38% اضافہ ہوا ہے جو 250 ارب روپے سے بڑھ کر 346 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں۔ آئندہ مالی سال کے لیے 528.5 ارب روپے کا ریونیو ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے معاشرے میں بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج پشاور میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ واقعہ کربلا ہمیں صبر، قربانی، برداشت، سچائی اور ظلم کے خلاف ثابت قدم مزاحمت کا درس دیتا ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے عوام پر اختلافات کو پس پشت ڈال کر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اجتماعی طور پر کام کرنے پر زور دیا۔ آزاد جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں پاکستان زندہ باد ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں عوام نے کالعدم ایکشن کمیٹی کا بیانیہ مسترد کر دیا۔ ریلی میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور پاکستان کے حق میں پرجوش نعرے لگائے۔ ریلی میں شہریوں نے پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کے جھنڈوں کو گاڑیوں پر لگا کر بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ مظفر آباد میں ریلی کا انعقاد واضح کرتا ہے کہ آزاد کشمیر کے غیور عوام کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے گمراہ کن بیانیوں کو مسترد کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے یوکرین تنازع کے خاتمے کے لیے فوری جنگ بندی اور مذاکراتی عمل کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں یوکرین سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب سفیر عثمان جدون نے فوری جنگ بندی اور مذاکرات و سفارتکاری کی بحالی پر زور دیا۔ لندن میں انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن پرو لیگ کے میچ میں آج پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ خواتین کے ICC T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں آج لیڈز میں پاکستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 10:30 بجے کھیلا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور شمال مشرقی پنجاب میں بعض مقامات پر دوپہر کے اوقات میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 37 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 38، کراچی اور مظفر آباد 34، کوئٹہ 33، گلگت 31، مری 24، جبکہ سری نگر 27، جموں 37 اور لیہ میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے لیے 18,771 ارب روپے حجم کا وفاقی بجٹ منظور کر لیا ہے، جس میں معاشی ترقی کی رفتار بڑھانے اور ٹیکس ریلیف پر توجہ دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان امن کے لیے پاکستان کی کوششوں نے عالمی سطح پر ملک کے وقار میں اضافہ کیا ہے۔
نائب وزیر اعظم نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کو مستقبل کے مذاکرات کے لیے جامع دستاویز قرار دیا ہے۔ ایران کے صدر پاکستان کے ایک روزہ سرکاری دورے پر آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے یوکرین تنازع کے خاتمے کے لیے فوری جنگ بندی اور مذاکراتی عمل کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ اور خواتین کے ICC T20 عالمی کرکٹ کپ میں آج لیڈز میں پاکستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔